انتظام کی ضرورت ہے. آپ کو ڈیم کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈیم ایک آپ نے اوپر بنایا ہے, ایک اس کے نیچے بنانا ہے, ایک اس کے آگے بنانا ہے, ایک آگے آگے بنا دینا ہے, پھر جہاں جہاں پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ ملے وہاں ڈیم بنا دینا ہے, تاکہ ایک پانی کو آپ 4-5 مرتبہ بجلی بنانے کے لیے استعمال کر سکیں. اور پھر وہی پانی جب فصلوں پہ جائے گا تو وہ فصل اگانے کا باعث بنے گا. اس سے تو اتنی بچت ہونی ہے جس کی حد نہیں. ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں نا جی, جو جس پانی سے بجلی بن گئی تو وہ جب فصلوں میں جائے گا تو وہ تو اس کے اندر کچھ ہوگا ہی. اب وہ جہالت جو ہے وہ سندھ کے اندر کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے. انہیں صرف یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب بجلی جو ہے نا پانی سے نکالی جاتی ہے نا, تو وہ بجلی پانی کے طاقت سے جو ٹربائن گھومتی ہے اس سے بجلی نکلتی ہے, وہ بجلی پانی میں نہیں ہوتی جو نکل جاتی ہے. اب یہ تو دیکھنا, یہ تو پوری اویئرنیس کمپین. وہ سندھ کے وڈیروں نے اپنے مزاروں کو, تاکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں, ان کو یہ ایک سبق سکھایا ہوا. اب اس سے دیکھیں ڈیمز آپ کے بن جائیں گے, اس سے آپ کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کے پاکستان میں جو نیا پاکستان بننے کی باتیں ہوتی تھیں وہ نیا پاکستان بننا شروع ہو جائے گا. اور نئے پاکستان, اور خدا کے لیے بزدار کی جگہ کسی پڑھے لکھے کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. خان صاحب, ہٹ دھرمی, ضد, اور میں نے کہہ دیا ہے اس سے بات نہیں بنتی. ایسے کسی نہ کسی سٹیج پہ انہیں چینج کرنا پڑے گا اگر یہ حکومت چلتی ہے. ایکچولی خان صاحب کا پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بہت ضدی آدمی ہے, بہت ضدی. کیوں؟ بس جو ان کے ذہن میں آ گیا. آپ ان کا کرکٹ کیریئر دیکھ لینا, وہ جس پہ اپنی خالہ کے بیٹے ماجد حسن خان سے ٹکرائے تو جب تک ماجد کو ٹیم سے نہیں نکلوا دیا چین سے نہیں بیٹھے. اور جس کو ٹیم میں لے کر آئے, جب ٹیم میں لے آئے تو وہ فیل بھی ہوتا رہا. جب تک اس نے خود معافی نہیں مانگ لی کہ میں نے جان دیو, تب تک خان صاحب کھلاتے رہے. ایسے یہ خان صاحب کی پرانی عادت ہے. اب اس وقت ہوتی تھی 11 بندوں کی ٹیم, ہار بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, 2 میچ ہی ہارے گی نا. یہ ملک کا معاملہ ہے بھائی, 22 کروڑ ملک کا, 22 کروڑ کے ملک کو نا خدا کے لیے نقصان کر دیں. اور ہم پچھلے جو ہے 70 سال سے اسی تھنکنگ کے تحت جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں. جتنے بھی ادوار ہم نے دیکھے, نواز شریف صاحب کا, بے نظیر صاحبہ کا, مشرف کا, زرداری صاحب کا دور, ان کے اندر سارا جو سیٹ اپ تھا وہ اسی طریقے سے چل رہا تھا. لون لے لیا, وہاں سے لے لیا, کسی نہ کسی طرح جو ہے قرضوں کی ادائیگی میں چلا گیا. باقی ٹیکس نیٹ جو ہے کسی نے بڑھا دیا, کسی نے کم کر لیا, کسی نے سلیب بڑھا دی, کسی نے کچھ کر لی. اب آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل نئی باتیں ہیں, یہ غیر روایتی باتیں ہیں. نہ ہمارے بیوروکریٹ کو ان باتوں کا پتہ ہے, نہ ہمارے اکانومسٹ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں, نہ اس حوالے سے وہ تشریح کرتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ اسے کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, جو چیز پہلے ہوئی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر. اب وہ نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں, وہ یہ بنگلہ دیش میں ہو چکی ہے. اچھا, کس لحاظ سے؟ بنگلہ دیش جب بنا تو ان کو اسی قسم کے مالی بحران کا سامنا تھا, ہم سے زیادہ. وہ تو بہت بری حالت ٹھیک ہے. تو اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے وہ پاکستان سے ادھر سے گئے ہوئے تھے, وہ کراچی رہتے تھے. کراچی سے وہ دوبارہ اپنے یعنی بنگالی تھے وہ واپس چلے گئے. انہوں نے وہاں جا کے یہ امپلیمنٹ کیا اور یہی پالیسی جو میں بتا رہا ہوں, تو اس سے بنگلہ دیش کے اندر سرپلس پیسہ آ گیا, ان کی معیشت دوبارہ سے بحال ہو. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا جا کے؟ انہوں نے جا کے جتنی بھی امپورٹس ہونی ہیں, لوگ نا بریف کیس بھر کے پیسے لے کے آتے تھے ڈالرز, کیونکہ اس وقت وائر ٹرانسفرز نہیں ہوتی تھیں, اور بینک کو دیتے تھے, تب بینک ایل سی کھولتا تھا, اور 100% دیتے تھے. اور انٹرسٹ ریٹ انہوں نے کم کر دیا, اور انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا, اس سے ان کی انڈسٹری لگ رہی ہے. آج دیکھیں انڈسٹری کتنا آگے ہیں, پہنچ گیا ہوا. تو میں جو بات بتا رہا ہوں, میں کوئی ایسا خیال نہیں پیش کر رہا جو کوئی کسی بیوقوف آدمی کی پھڑ ہے. کوئی مریخ سے نہیں آیا, یہ مریخ سے نہیں آیا, یہ اس دنیا میں نہیں, ہمارے ہی پاکستان کے ایک ٹکڑے پہ ہو چکا ہے, جو ہم اس کو آج تک اپنا مانتے ہیں. میرے والد صاحب وہاں شہید ہوئے تھے, تو میرا تو لگاؤ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فرسٹ ٹائم ہے, یعنی کہ یہ ہمیں ہمارے بنگلہ دیش میں جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے, اور کامیاب ماڈل ہے. کامیاب ماڈل ہے وہاں کا, کامیاب ماڈل. آپ وہاں کا 70 سے 75 کی دہائی نکال کے دیکھ لیں, وہاں جو ایلسیاں کھلتی تھیں وہ اس طرح کھلتی تھیں. اور پھر محمود صاحب آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل کیوس ہے وہاں پہ اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے ان کی معاشی گروتھ جو ہے وہ نہیں رکی. اب کیوس ختم ہو گیا ان کا, اب وہ ملک سٹیبل ہو چکا ہوا ہے. آپ تو کیوس کی شکل میں ہیں, آپ تو پنجابی, پشتون, بنگالی, مہاجر, سندھی, بلوچی, سنی, وہابی, دیوبندی, اور اس سارے کے بعد پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, آپ تو اس وقت ایک سول وار کی حالت میں ہیں. خدا کے لیے یہ جو وربل سول وار ہے اس سے نکلیں, اور نکل کے ملک کی ترقی کے لیے یکجا ہو جائیں.
اکٹھے ہو جائیں. یہ جو ایک دوسرے کو گرفتار کروا کے آپ مزہ لے رہے ہیں, اس سے کیا ملے گا مجھے بتا دیں. جاتے جاتے یہ پھر دیکھیں نا کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپلز پارٹی نے, پی ایم ایل این نے ایگری کیا تھا اس پوائنٹ کے اوپر کہ جناب ہم ایک نیا احتساب کا نظام لائیں گے. اللہ